Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 836. 16th of December 1996. Wise in Sargoda Jamaat Khana in Punjab, Pakistan. इसकी इजाज़त या अली मदद पहली दफा सरगोदा आया हूँ बहुत बरसों के बाद। आपकी जमात अल्हम्दुलिल्लाह मोमन जमात है। मुझे खुशी हुई है कि आज मैं आपको मजहब की कुछ बातें सुनाऊं। सच्चा दीन रसूल का तुम्हें सही करी जानो। सच्चा दीन रसूल का तुम्हें सही करी जानो। जे कोई चाहे दीन को ताको दीन में आनो। सुन रे बटारू बावरे मत भूली जावे। मौलाना हाज़िर इमाम पे सलवात हमारे जो गिनान हैं हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पीर आए उन्होंने हमारी दीन इस्लाम की समझ के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हमारी समझ में आ सके इस तरीके से हमें दीन इस्लाम की तालीम दी। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ। हमारे पीरों ने हमें ये कहा कि इस्लाम नबी के ज़माने से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जब दुनिया नहीं थी, आसमान नहीं था, ज़मीन नहीं थी, सिर्फ फरिश्ते थे और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके फरिश्तों से सजदा करवाया। उस वक़्त से इस्लाम शुरू हुआ। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है सलामती और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। तस्लीम से यह लफ्ज़ निकला है और मुस्लिम उसको कहते हैं कि जो खुदा की मर्जी के सामने अपनी मर्जी मिटा डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर नबी जो थे उनका दीन इस्लाम था। तो आदम अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम था, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम था। खुदा ताला ने 1,24,000 नबी भेजे। अल्लाह फरमाता है कि कोई कौम ऐसी बाकी नहीं, ना कोई मुल्क ऐसा बाकी है कि जहां मैंने अपने हिदायत करने वाले नहीं भेजे। कुरान सच है, कुरान का हर लफ्ज़ सच है।
اس آیت کے حساب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افریقہ کے اندر بھی خدا کے نبی گئے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں۔ امریکہ کے اندر بھی نبی گئے ہوں گے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں۔ چین میں کے نبی گئے، ہندوستان میں نبی گئے، آسٹریلیا میں نبی گئے۔ اگر خدا کا کلام سچ ہے، اور الحمدللہ سچ ہے کہ کوئی ملک اور کوئی قوم باقی نہیں جہاں میرے ہدایت کرنے والے نہیں گئے، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی خدا کی ہدایت کرنے والے گئے، لنکا میں بھی گئے، آسٹریلیا میں بھی گئے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، ہم کو قرآن، انجیل، تورات اور زبور میں سے 4 کتابوں میں سے 96 نبی، 96، 100 میں سے 4 کم، صرف 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں۔ تو باقی کے جو نبی اتنے ہوئے 1,23,000 اور 4 نبی، تو وہ کہاں تھے؟ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور نہ ہماری توفیق اور نہ ہماری طاقت ہے کہ ہم خدا کا سارا علم جان سکیں۔ علم محض خدا کی ذات پاک کی، اس کی ملکت ہے، اور وہ جس کو چاہے علم دے دے۔ محمد کا دین سچا ہے، کیونکہ محمد کا دین ہر نبی کا دین تھا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے خلقت کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا۔ انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں، اور ہر شے میرے نور میں سے نکلی ہے۔ لہذا اگر ہر چیز، تمام خلقت خدا کے اس بندے کے، جس کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے نور سے بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی محمد کے نور سے بنے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے خدا نے محمد کے نور کو جدا کیا۔ فرشتے محمد کے نور سے بنے، جنات محمد کے نور سے بنے، زمین و آسمان محمد کے نور سے بنے، انسان محمد کے نور سے بنے۔ ہر شے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، جو گزر چکی ہے، جو اس وقت موجود ہے، جو آنے والی ہے، ہر شے محمد کے نور سے بنی ہے۔ تو محمد کا جو دین ہے وہ ہر زمانے کے اندر موجود تھا، صرف یہی فرق ہے جو ہم نہیں سمجھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو چکی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، قیامت تک وحی اترے گی نہیں، کیونکہ خدا کو جو پیغام دینا تھا وہ غدیر خم کے میدان کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہہ کے خدا نے قرآن شریف اور اس کے پہلے تمام جتنے صحائف تھے، وہ تمام اپنا جو میسج تھا وہ خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور خدا کے یہ کہہ کے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر ختم کر دی، پوری کر دی۔ کون سی نعمت؟ اسلام دین۔ دین اسلام سے زیادہ کوئی دوسری نعمت نہیں، اس نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اچھا، ہم مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، وحی ختم ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں
کیا ہدایت بند ہو گئی؟ رسول اللہ کے زمانے میں جتنے گناہ ہوتے تھے آج 1000 گنا زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر جس قدر کم علمی تھی آج وہ دین کی کم علمی زیادہ ہو گئی۔ کیا خدا نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا؟ محمد کی نبوت کو ختم کر کے خدا نے بندوں کو چھوڑ دیا؟ کیا اس کی ہدایت بند ہو گئی؟ اور اگر اس نے جب دنیا بنائی، خلقت بنائی، نبی بھیجے، ہدایت بھیجی، اور آج جب کہ ہم کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے، خدا آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، چھوڑ دیا اس نے، میں نے وہی بند کر دی، میں نے نبوت ختم کر دی، اب تم جانو تمہارا کام نہیں دیتا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کبھی بھی اپنی ہدایت بند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے قرآن شریف میں سب سے زیادہ جو نام اس کی صفتوں کے حساب سے استعمال ہوا ہے، اللہ تو نمبر 1، وہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ صفاتی نام نہیں۔ رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، یہ تمام خدا کے جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اس کی صفتیں ظاہر کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی صفاتی نام کا ذکر کیا ہے تو وہ رحمان ہے۔ رحمان کہتے ہیں مہربانی کرنے والا، رحمان کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے خود بخود بخشش دینے والا۔ اگر اس کی سب سے زیادہ بڑی صفت رحمان ہو تو اپنے بندوں کی ہدایت بند کر دے میں، ہدایت بند نہیں ہوئی، ہدایت کبھی بند نہیں ہوگی۔ ایک ہی بات بنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو دین اسلام دنیا کے اندر مخلوقات کے لیے جو بھیجا تو اس نے ٹھہر ٹھہر کے چیپٹر بائی چیپٹر، ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر، میں قرآن پاک کا ذکر کر دوں آپ کو کہ قرآن شریف کے 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک ایک سورہ آہستہ 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 بھیجتا رہا۔ 114 سورے ہیں تو خدا تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا 2000 برس میں ایک دفعہ یا 500 برس میں یہ ایک دفعہ، جیسے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کے درمیان 600 برس کا فرق ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری، محمد کے اوپر قرآن اتارا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو داؤد علیہ السلام تھے جن کے اوپر زبور اتری، تو زبور اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کے درمیان تقریباً 2000-2500 برس کا فرق ہے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کے اوپر تورات اتری، ان کے درمیان بھی سینکڑوں برس کا فرق ہے۔ لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے پہلے کیا خدا کی وحی اور کتاب نہ اتری؟ اتری زینداروں، اتری۔ سچ پوچھو تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پہلا صحیفہ اترا۔ تمام صحائف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھے وہ تمام کے تمام تورات میں آ گئے۔ تورات سے لے کے زبور تک جتنے صحائف اترے تو وہ تمام کے تمام مخفف حالت کے اندر زبور میں اترے۔ زبور سے لے کے انجیل تک جتنے درمیان میں خدا تعالیٰ نے وحی نازل کی، صحائف اترے،
ان تمام کو اکٹھا کر کے انجیل میں اس کا نچوڑ دے دیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد تک 1,24,000 نبیوں میں 114 رسول تھے۔ میں آپ کو آج کی واعظ ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر سکھاتا ہے، میں اس طرح آج آپ کو سکھا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے اندر ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے علم کو جانتے ہیں۔ پلیز بیٹھ جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں میں 114 رسول بنائے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کو چینج کرے یا شریعت کے اندر زیادہ کر دے، اور جس کے اوپر خدا تعالیٰ کتاب اتارتا ہے اور اس کو شریعت کے اندر حکم دیتا ہے کہ زمانے کے حساب سے قانون کو تھوڑا چینج کرو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول 114 ہوئے، اس لیے نبی کے زمانے کے اندر جب قرآن اکٹھا کیا گیا تو ان 114 رسولوں کے شان میں ان کی عزت و توقیر اور یادگاری کے طور پہ قرآن شریف کے 114 سورے بنائے گئے، جو کہ یہ سورے نازل ہوتے رہے رسول اکرم کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سورہ وہی ہوا سارے کا سارا۔ ابھی سورۃ البقرہ ہے، سب سے بڑا لمبا سورہ ہے، یہ 283 آیتوں کا یہ ایک چیپٹر ایک ہی وقت نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہی نازل ہوتی رہی، نبی کریم بسا اوقات کہتے رہے یہ آیتیں فلاں سورہ میں لکھ ڈالو، یہ آیتیں فلاں سورہ میں شامل کر دو، اور 30 حصے اس لیے کیے گئے کہ ایک مہینے کے رمضان کے روزوں کے درمیان ایک آدمی سارا قرآن ختم کر سکے، آسانی کے ساتھ وہ ایک پارہ روز پڑھ سکتا ہے، تو 30 پارے بنائے گئے۔ رسول اللہ کے اوپر بھی 23 برس کی حضور کی نبوت اور رسالت کے درمیان 23 ایئرز لگے، تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا، سارے کا سارا کتاب ایک بنا کے پارسل کر کے اوپر سے خدا نے بھیج نہیں دیا، پھینک نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا تاکہ لوگ اس چیز کو آہستہ آہستہ ہضم کرتے رہیں۔ اور وہ لوگ کے جو علماء ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر بہت سی ایسی آیات بھی ہیں کہ جو دوسری آنے والی بعد میں آنے والی آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ایک آیت آج بھیجی، جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو، مکہ شریف کے اندر جب اسلام ظاہر ہوا تو اس وقت کوئی تعین نہیں تھا کہ ایک نماز پڑھو کہ 50 پڑھو، لوگوں کی مرضی آتی تھی، 2 بھی پڑھتے تھے، 10 بھی پڑھتے تھے، 1 بھی پڑھتے تھے۔ حکم یہ ہوا کہ تم صلاۃ پڑھو۔ لفظ نماز یہ ہم ہندوستانیوں کا لفظ ہے، قرآن پاک میں نماز کا نام نہیں ہے، قرآن شریف کے اندر صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا، پروردگار کے حضور میں گناہوں کی معافی چاہنا، اس کی بڑائی کرنا، اپنی ہلکائی کرنا، اور اس کے پاس دعا مانگنا، یہ ہے صلاۃ۔ نماز تو یہ ہندوستانیوں نے بنا دیا ہے، ایرانیوں نے بنا دیا ہے، عرب لوگ نماز نہیں کہتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایرانی لوگ مسلمان ہوئے تو ایرانیوں کا جو پہلا مذہب تھا جس کو مجوسی کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لفظ نماز ہے فارسی کا۔ مسلمانوں نے یہ نماز کا لفظ ادھار لے لیا ہے ایرانیوں سے، قرآن کا لفظ نہیں ہے یہ نماز۔ anyway، نماز کا مطلب یہی ہے خدا کو یاد کرنا، دعا مانگنا، لیکن میں تو صلاۃ کے اوپر کھڑا ہوں۔
خدا تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی تم عبادت کرو، صلاۃ پڑھو، کہ کوئی 10 پڑھتا تھا، کوئی 1 پڑھتا تھا۔ معراج میں سے حضور واپس آئے تو حکم آیا رسول کا کہ تم 5 وقت نماز پڑھا کرو، صلاۃ پڑھا کرو۔ یہ کہنے کا میں آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات حکموں میں تبدیلی ہوتی رہی۔ ہر زمانے کے اندر، خاص طور پہ جو رسول تھے، انہوں نے ہر زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر پرانے زمانے کی کچھ قانون کو توڑ کے نئے قانون بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی بہت سی چیزیں کہ جو کرسچن لوگ، جو عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے، ان میں تبدیلیاں کر دی۔ مثال دوں آپ کو، حج۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی حج کرتے تھے۔ حج کوئی پیورلی اسلامک چیز نہیں ہے۔ اس کے پہلے وہ لوگ کہ جو آل اسماعیل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آل میں تھے، آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 فرزند تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے، ایک حضرت یوسف تھے، یوسف نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام۔ ہاں سوری، یہ لوگوں کے آنے جانے سے مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق تھے۔ اسحاق بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ہیں، اور اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت رسول اکرم اور مولا علی مرتضیٰ علی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کعبہ شروع ہوا، اور یہ تمام عرب لوگ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جن کو بنی قریش کہتے ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے، اسلام ظاہر ہونے سے پہلے یہ لوگ حج کیا کرتے تھے۔ نبی نے اس پرانی رسم کو قبول رکھا۔ اس طرح سے میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ نے زمانے کے حساب سے لوگوں کو ہدایت کی۔ جب خدا تعالیٰ کی تمام جو کچھ بھی نعمت وحی کے طور پہ تھی بند ہو گئی، تو نبی علیہ السلام اس دنیا سے اٹھ گئے۔ غدیر خم میں سے جب واپس آئے، جب یہ آیت آخری آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا، کس بات کے اوپر؟ اب ہم اپنی دعا کے اندر تیسری رکعت میں اپنی دعا کے اندر 6 رکعتیں روز پڑھتا ہوں، اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ رکعت کہتے ہیں ایک پارٹ کو۔ ہم 18 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہماری تیسری رکعت میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں سمجھوں گا کہ تو نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ اب یہ لفظ کہ اگر تو نے نہیں کیا، یہ میسج نہیں پہنچایا یا اس کے اندر ڈھیل دی، تم نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ یہ ایک کام ایک طرف اور ساری رسالت ایک طرف۔ پھر اللہ کہتا ہے تو فکر نہ کر، اللہ تیرے کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ نبی کا کوئی فکر تھی، نبی کسی بات سے ہچکچاتے تھے، اس وجہ سے خدا نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔
یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ آیت، یہ میسج، یہ وحی اور حکم خدا کا پہلے آ چکا تھا، اور نبی اس کے اندر ذرا ہچکچاتے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ خدا کہتا ہے تحقیق میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو نبی کو کچھ ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے ضرور ذرا حضور خیال کرتے تھے بولوں نہ بولوں، کب بولوں، کیسے بولوں۔ تو حضور کے اندر جو وہ ہچکچاہٹ تھی، خدا نے تسلی دی، تو لوگوں کی پرواہ مت کر، میں تجھے بچاؤں گا۔ یوں ہی یہ میسج نکلا، 1,20,000 مسلمان عورتیں مرد حج کر کے واپس آ رہے تھے غدیر خم کے موقع کے اوپر۔ یہ وہ جگہ ہے کہ مکہ سے جب یہاں آؤ تو مدینے والے مدینے جاتے ہیں، عراق والے اوپر عراق جاتے ہیں، یمن والے نیچے چلے جاتے ہیں، حضرموت والے ادھر جاتے ہیں۔ یہ جگہ ہے کہ جہاں سے سب اپنے اپنے رستے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس جگہ کے اوپر جب حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ تو لوگوں کی پرواہ مت کر، فوراً حضور ٹھہر گئے، اونٹ کو کھڑا کیا، بلال کو حکم کیا جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ گھوڑے سوار لوگ پیچھے گئے، سب کو واپس بلایا۔ جب لوگ واپس آ گئے، جنگل بیابان ریتی ہے، اونٹوں کے اوپر وہ جو ڈبلیو شیپ کے کجاوے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر سامان رکھا جاتا ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی، یہ لکڑی کے کجاوے اکٹھے کر کے پلیٹ فارم بنایا گیا، اور رسول اکرم اس پلیٹ فارم کے اوپر چڑھے، اور 1,20,000 بعضوں کی روایت کے حساب سے 1,30,000 تھے، 1,40,000 کی روایت بھی ہے، لیکن ایک بات سچ ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ عورت مرد سب بیٹھ گئے۔ وہ زمانے کے اندر یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے۔ ہر 10 لائنوں کے اوپر 10 لائنوں کے بعد ایک آدمی کھڑا کیا گیا، رسول اللہ کا میسج سن کے دوسری طرف منہ کر کے ان کو وہ بتاوے۔ ہر 10 لائنوں کے اوپر اس طرح سے بولنے والے رکھے گئے۔ رسول اکرم نے لمبا ایک خطبہ دیا، کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ آپ خطبہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کا ایسنس یہ تھا کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ اشارہ اس اخوت کی آیت کی طرف ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، آیا اخوہ۔ رسول فرمایا کہ میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین اسلام سے واقف کیا۔ اس طرح ایک ایک چیز حضور گناتے رہے، اور پھر آخر کے اندر پوچھا کہ میں نے اپنا میسج تم کو بتایا، سچ بات ہے؟ سب کہتے تھے کہ ہاں سچ بات ہے، میں نے تم کو روزوں کا حکم کیا، میں نے تمہیں عبادت کا حکم کیا، میں نے تمہیں محبت کا حکم کیا، میں نے تمہیں ملت کا حکم کیا۔ یہ تمام حکم سناتے رہے اور اقرار کراتے رہے، اور بعد میں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں، ہاتھ پکڑ کے علی کا اونچا کیا کہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب دیکھو ایک میں آپ کو نقطہ بتاؤں، آپ کو دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں کام آئے گا۔ نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں، یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ تمام مسلمان نبی کو اپنا مولا نہیں مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں علی تمہارا مولا ہے، نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔
तफावत क्लियर हो गई कि सारे मुसलमान जो बैठे थे गदीर पे वो सब के सब रसूल को अपना मौला नहीं मानते थे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहता या नबी, आपने हमको कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। आपने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। आपने कहा हज करो, हमने हज किया। आपने जो कुछ कहा हम मानते रहे। अब आप हमारे ऊपर अपने भाई को मुसल्लत कर जाते हैं। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी मर्जी से करते हैं? रसूलुल्लाह फरमाया यहां से कुछ नहीं निकलता सिवा उसकी मर्जी और हुक्म से। बिगड़ गया। बाहर चलते चलते ये सब लोग जो बैठे थे ना, उठ के बाहर चला गया और कहने लगा कि ऐ खुदाया, अगर ये सच है कि तूने हमारे ऊपर अली को मौला बनाया है तो मेरे ऊपर पत्थर गिरे, भले मैं मर जाऊं। और जो ही उसने कदम बाहर रखा, आसमान से एक पत्थर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। इन नुक्तों के अंदर हमें समझने की बहुत सी चीजें मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रसूलुल्लाह का ये कहना कि मन कुंतु मौला हूं, मैं जिसका मौला हूं, इसके अंदर नुक्ता ये है कि सब का मौला नहीं, क्योंकि सब मुझे अपना मौला नहीं मानते। तो अली उनके मौला हैं। ये चीज ने दो टुकड़े कर दिए उम्मत के। एक वो कि जो नबी को अपना मौला मानते थे, एक वो कि जो नबी को अपना मौला नहीं मानते थे। उसके अंदर ये एक मिसाल है कि उसके ऊपर पत्थर गिरा, इब्न हारिस के ऊपर। अब जिन्होंने नबी को अपना मौला माना, उन्होंने अली को अपना मौला माना। हमको दूसरों के साथ कोई शिकायत नहीं, कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं। अब मैं आपको उन्हीं की बातें करूंगा कि जो नबी को अपना मौला मानते थे और अली को मौला मानते थे और अली को मौला मानते हैं, और वो हम हैं, शिया हैं। ए मोमिनो, इस्माइली मजहब को समझने के लिए हमें दीन इस्लाम की हिस्ट्री से वाकिफ होना चाहिए। नबी करीम तमाम उम्मत को कहते रहे कि मुसीबत के वक्त खुदा को याद करो, मुश्किल में उसकी मदद मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मगर खुद के ऊपर ज़ाहिरी तौर पे भी जब भी कोई मुश्किल आई तो यूं नहीं कहा कि या अल्लाह मेरी मदद कर, अली को पुकारा। समझे आप इस बात को? ज़ाहिरी तौर पे रसूलुल्लाह के ऊपर, क्योंकि बातूनी तौर पे तो वो मालिक है, अल्लाह का नूर है, उसके ऊपर मुसीबत आ ही नहीं सकती। ये तो दुनिया की चीज है। ज़ाहिरी तौर पे जब रसूल अकरम के ऊपर कुछ मुसीबत आई तो यूं नहीं कहा कि अल्लाह मेरी मदद कर, यूं कहा कि अली मेरी मदद कर। खैबर की बात आपको तो मालूम है। हर जमाने और दौर के हिसाब से जो नबियों की आदतें होती हैं, जो नबियों की सिफतें होती हैं, उनके अंदर हमें बहुत कुछ सीखना और उसके अंदर छुपे हुए नुक्ते ढूंढने चाहिए, छुपे हुए नुक्ते ढूंढने चाहिए। रसूल कहते थे कि हुब्बुन अली ईमान, हुब्बुन अली ईमान। किसी ने पूछा या नबी ईमान क्या है, तो कहते हैं हुब्बुन अली ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है। बुग़्ज़हू, अली के साथ बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना, कीना रखना, तो फरमाया बुग़्ज़हू कुफ्र निफाक।
جو علی سے پیار نہیں کرتا، نفرت رکھتا ہے، نبی کہتے ہیں وہ نفاق کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ ہر قدم قدم کے اوپر علی اور محمد کی محبت ہمارے سامنے ظاہر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مقربین اصحاب پر اپنے دلوں کے اندر کبھی کبھی غصہ کرتے تھے۔ آپ کو ایک مثال، ایک دن حضور اپنے حجرے میں سے نکلے۔ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا نقشہ بنا دوں۔ مسجد کا یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے محراب چھوڑ کے مکہ کی طرف ادھر اور ادھر رسول اللہ کے گھر تھے۔ حضور کی 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رہتی تھیں اور ہر بیوی کا ایک جدا کمرہ ہوتا تھا۔ نبی کریم ہر روز ایک ایک بیوی کے گھر پہ جا کے رہا کرتے تھے، سوتے بھی وہی تھے، کھاتے پیتے بھی وہی تھے، تاکہ سب کا حق برابر ہوئے۔ اور بالکل اس طرف آخر میں آپ کی پیاری چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ کا گھر تھا۔ مولا علی مرتضیٰ اور حضرت حسن حسین وہاں رہا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو دل کھول کے باتیں کروں گا، مجھے معلوم نہیں دوسری دفعہ کب آؤں، اور آپ لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جاننے کے لیے، تاکہ وہ اسماعیلی مذہب کو سمجھ سکیں۔ اس طرف دیوار تھی، اس طرف دیوار تھی، اور اس طرف اور اس طرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں نے بھی اپنے حجرے بنا لیے۔ یہ سامنے کا حصہ خالی تھا، کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ نبی کریم اپنے حجرے میں سے نکل کے باہر آ جایا کرتے تھے، اور ان اصحابوں نے بھی اپنے اپنے کمروں میں سے ایک دروازہ مسجد کے اندر کھول رکھا تھا۔ ایک دروازہ علی کا بھی تھا۔ ایک دن دوپہر سے پہلے یکایک رسول اکرم اپنے کمرے میں سے نکل آئے، اور مسجد نبوی میں ہر وقت، خصوصی طور پہ دن کے وقت، چند اصحاب بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اب یہ موقع ایسا تھا کہ ظہر کی جو نماز ہوتی ہے وہ نزدیک میں تھی، 1 آدھ گھنٹے کا کچھ ڈفرنس ہوگا، تو بہت سے بڑے بڑے صحابی بھی بیٹھے تھے۔ نبی کریم جیسے ہی اپنے حجرے میں سے باہر مسجد کے اندر آئے، فرمان کیا، اے بلال۔ جی سرکار۔ بلال حضور کا سیکریٹری بھی تھا، اے ڈی سی بھی تھا۔ نبی بیٹھ گئے، بلال کو کہا، میرے اور علی کے دروازے کے سوا کہ جو مسجد میں کھلتے ہیں، باقی سب اپنے دروازے بند کر لو، مسجد کے اندر کبھی بھی دروازے کھول کے مسجد میں مت آؤ۔ بلال نے حکم سنایا، کوئی نہیں اٹھا، نہ حضرت ابوبکر اٹھے، نہ حضرت عثمان اٹھے، نہ حضرت عمر اٹھے، نہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ کا رسول حکم کر رہا ہے اور کوئی اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو رسول اکرم نے بلال کو کہا، ریپیٹ کرو۔ حضرت بلال نے ریپیٹ کیا کہ سب میرے اور علی کے سوا مسجد میں کھلنے والے اپنے دروازوں کو بند کر دو۔ 1 کے 2 اٹھے، کوئی نہ اٹھا۔ رسول اکرم کیوں ذرا رنگ سرخ ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا، کیوں؟ ذرا سا غصہ آیا، ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اے بلال، اعلان کرو
پیشتر اس کے کہ تمہارے اوپر غضب اترے اپنے دروازے بند کر لو. سب لوگ اٹھ گئے, بھاگے, اپنے اپنے دروازے بند کر لیے. دیکھو اس میں ایک اور نقطہ ہے. علم جب پڑھا جائے تو علم کے سمجھنے کے لیے اس کے اندر گھسنا چاہیے. پہلی دفعہ نافرمانی کی, دوسری دفعہ نافرمانی کی, تیسری دفعہ جب یہ غضب کا لفظ آیا کہ پیشتر اس کے کہ تمہارے اوپر غضب اترے اپنے دروازے بند کر لو, تو فوراً دروازے بند کر لیے گئے. کیا سمجھے آپ؟ رسول اللہ کی محبت یا رسول اللہ کی مرشدی کے کارن سے, وجہ سے انہوں نے حکم نہیں مانا, 2 دفعہ نافرمانی کی, لیکن جب یہ غضب کی بات اتری تو سب نے دروازے بند کر دیے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. اگر نبی کی محبت ہوتی تو من چاہے یا نہ چاہے اس کے حکم پہ عمل ہونا چاہیے, پسند ہو یا نہ ہو حکم پہ عمل ہونا چاہیے, کہ جو نہ ہوا. اب میرے اور علی کے سوا سب کے دروازے بند کروا دیے. کچھ لوگ چیچے میں کرنے لگے آپس میں. ان چیمیگوئیوں کے اندر نبی کریم کے کان پہ بھی کچھ الفاظ پہنچے. اے بلال, جی سرکار, حکم سناؤ کہ یہ دروازے میں نے بند نہیں کروائے, اللہ نے کروائے ہیں. اب دیکھو اس میں ایک اور نقطہ بتاؤں آپ کو. نقطہ یہ ہے کہ رسول نے جو کہا وہ قبول نہ ہوا, مگر خدا کا جب نام آیا تو پھر چپ ہو گئے. مطلب کہ رسول کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. اگر رسول کے اوپر بھروسہ ہوتا تو چیمیگوئیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں آپ کو یہ جو ذکر کرتا ہوں, میں ساری ہسٹری تو نہ بیان کر سکتا ایک واعظ میں. مجھے یہ کہنا تھا کہ علی کے ساتھ رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کھچتی تھی. ایک دفعہ مشکل کشا کی مرتضی علیہ السلام کی بیگم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رسول اکرم کی دختر اپنی پھوپھی کے گھر گئی. رسول اللہ کی ایک بہن تھی, مگر سگی بہن نہیں تھی, چاچا کی بیٹی تھی. ان کا نام تھا حضرت ام ہانی. تو بی بی فاطمہ پھوپھی کے گھر گئیں, بیٹھی تھیں. ماں تو چھوٹی عمر میں ہی گزر گئی تھی, مگر پھوپھی بہت پیار کرتی تھی. بیٹھی تھی, اچانک رسول اللہ آ گئے بہن کے گھر پہ. تو بھائی کو دیکھ کے حضرت ام ہانی بہت خوش ہوئی. بی بی فاطمہ بھی بیٹھی تھی. یا نبی آؤ آؤ, بہت اچھا کیا آپ ادھر آئے. فاطمہ بھی یہاں بیٹھی ہے. تینوں بیٹھے. حضرت ام ہانی اندر جا کے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئی اور سامنے رکھا. اب اس کے اندر ایک تیتر کی طرح یا بٹیر کی طرح کوئی ایک پرندہ تھا جو بی بی حضرت ام ہانی نے اس کو پکا کے اور رکھا تھا. اور اس لیے رکھا تھا کہ جب بی بی فاطمہ گھر جائیں گی تو میں رسول اللہ کے لیے دوں گی. مگر رسول اللہ گھر آ گئے. اب وہ بٹیر کے تیتر جو بھی پرندہ تھا وہ سامنے رکھا, کچھ کھجوریں رکھیں, سامان رکھا. یا نبی نوش فرمائیے. حضور دیکھتے رہے, ہاتھ نہیں بڑھایا. یا نبی کھاؤ, کچھ جواب نہ دیا. جب تیسری دفعہ کہا یا نبی کھائیے نا, آسمان پہ ہاتھ نظر اونچی کر کے کہتے ہیں, اے خدایا, جس کو تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے
جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو تجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو بھیج تو اس کے ساتھ میں کھاؤں۔ جو ہی دعا پوری کی مولا علی چلے آئے۔ ان تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو جس طرز سے سمجھا رہا ہوں یہ طرز آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، تو میں اس میں سے نقطے نکال کے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میں واپس ریپیٹ کروں تاکہ اچھی طرح سمجھ لو۔ اے اللہ، جس کو تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو تجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو بھیج تو میں یہ اس کے ساتھ کھاؤں۔ مولا علی چلے آئے، سب نے مل کے کھایا۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، تمام قوم کے علماء ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کتابیں نہیں پڑھی اور ان چیزوں سے واقف نہیں۔ علی کے ساتھ نبی کی محبت بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ ایک دفعہ مولا علی کو یمن بھیجا، اونٹوں کا قافلہ تیار ہوا، جو کچھ بھی سامان وغیرہ ادھر بھیجنا تھا اونٹوں پہ لاد دیا گیا، اور مولا مرتضی علی کے غلاموں میں آپ کو تو پتا ہے کہ وہ ابیسینیا کا حبشی غلام جو ابیسینیا کا شہزادہ تھا، یا علی ابھی آپ جاؤ۔ مولا مرتضی علی اونٹ پہ چڑھے، اب قافلہ جا رہا ہے، رسول اللہ کھڑے ہیں، کافی دور نکل گئے تو حضرت عمر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی وہ چلے گئے، آؤ چلو۔ نبی نہیں ہٹے، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ایک ہاکی ہاتھ اٹھائے، اے خدایا، علی جب تک واپس نہ آوے، میں آنکھوں سے اسے دیکھ نہ لوں، تب تک مجھے موت نہ بھیجنا۔ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اے خدایا، علی جب تک واپس نہ آوے، میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، تب تک مجھے موت نہ بھیجنا۔ ان الفاظوں کے اندر کتنی محبت ہے، آپ اندازہ کرو۔ یہ چیزیں تھیں کہ جو بہت سے صحابوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں حضرت عمر کے ساتھ ان کی خلافت کے درمیان میں، اور ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ مکالمہ پڑھو، شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے نا حضرت عمر کے اوپر، عمر بن الخطاب، اس کا نام ہے الفاروق، کتاب کا نام ہے الفاروق۔ شبلی نعمانی سنیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب وہ اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بھلا یا خلیفہ آپ نے کیوں حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش نہ ہونے دی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ علی سے محبت کرنے میں غلو کرتے تھے، یعنی حد سے زیادہ گزر جاتے تھے، حد سے زیادہ گزر جاتے تھے، محبت اتنی کرتے تھے۔ احد کی لڑائی ہے، جیتی ہوئی بازی ہار گئے مسلمان، آپادھاپی پڑ گئی، مسلمان مال لوٹنے میں رہ گئے، کافروں نے تلواروں سے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اس وقت ایک آدمی کافر رسول اللہ اونٹ پہ بیٹھے تھے، نبی کریم کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، تو
پکار کرتے ہیں یا علی مجھے بچاؤ. کیوں اللہ منہ سے نہ نکلا؟ اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ وہ کافر حملہ کرنے آ رہا ہے مارنے کے لیے، تو رسول اللہ کے منہ سے نکلا یا علی مجھے بچاؤ، اور مولا مرتضی علی کہیں سے بھی آ گئے اور ان کو بچایا، اس کو مار دیا. پھر ادھر سے کسی نے حملہ کیا، یا علی ادھر ہے، پھر اس کو مارا. یا علی ادھر ہے، خدا یاد نہیں آیا، علی یاد آیا. تو علی میں کچھ ہونا چاہیے، علی میں کچھ ہونا چاہیے. علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا، انا و علی من نور واحد. یہ راز تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں. علی کی جو محبت ہے دیندارو، علی کا پیار جو ہے، علی کی شناخت ہے. آپ سب لوگ پیچھے دیکھنے لگ گئے. یہی چیزیں جو ہیں نا کہ ایسی اچھی واعظ اور کلام کے اندر ذرا کسی نے ٹھک ٹھک کیا، ساری جماعت پیچھے دیکھنے لگ گئی. آپ کا دھیان کدھر ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جماعتوں کے اندر جب واعظ ہوئے، کسی بھی طرح کی نقل و حرکت نہیں ہونی چاہیے. علی علیہ السلام کی محبت جو رسول کے دل میں تھی، میں ایسے کیسے ہی کتنے ہی واقعات بیان کر سکوں. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، شروعات میں نے آپ کو کہا وہی بند ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، تو کیا خدا نے بندوں کو چھوڑ دیا ہدایت کے بغیر؟ نہیں. 3 دفعہ رسول اکرم نے اس بات کا اعلان کیا کہ نزدیک میں جاؤں گا، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں. میری اہل بیت ہے اور اللہ کی یہ کتاب ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے اوپر مجھے ملیں. مطلب کہ یہ سلسلہ حوض کوثر تک رہے گا اور یہ کبھی بند نہیں ہونے والا. نہ اہل بیت قرآن کو چھوڑے گی، نہ قرآن اہل بیت کو چھوڑے گا. لیکن اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو قیامت تک گمراہ ہو جاؤ گے. جو ہی رسول اکرم نے اپنی وفات کو نزدیک محسوس کیا، حضور فرمایا قلم اور کاغذ منگاؤ، میں تمہیں لکھ دوں. اور یہ وہ جو واقعہ کرتاس ہے یہاں سے نکلا، کتابوں میں اس کے اوپر بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں. میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، لیکن حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب بس ہے. ابھی 5 منٹ پہلے رسول کہتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور 5 منٹ کے اندر حضرت عمر کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہم کو تیری اہل بیت کی ضرورت نہیں، ہم کتاب بس ہے. مطلب کہ رسول اللہ کی حیاتی میں ہی اس بات کے بیج بوئے گئے تھے. رسول کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں یہ بیج بوئے گئے کہ علی کو نہ مانا جائے، اہل بیت کو نہ مانا جائے. مگر اب پھر اس چیز کو یاد کرو جو رسول نے، میں جس کا مولا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں. یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو مجھے اپنا مولا مانتے ہیں وہ علی کو مولا مانو. اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا، انہوں نے بنی ہاشم نے اور مولا مرتضی علی کے شیعوں نے پیار کرے، شیعہ کہتے ہیں پیار کرنے والے کو، انہوں نے مولا مرتضی علی کو پکڑ رکھا، علی کی ہدایت کے اوپر چلتے رہے. اور یہ سلسلہ وہاں سے نکلا اور آخر تک چلا آتا ہے. علی کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، سلسلہ بس سلسلہ مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تک وہ سلسلہ چلا آتا ہے. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے. میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اسماعیلیوں کو قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھو، ہم کو عربی نہیں آتی، تو جس آدمی نے عربی میں ٹرانسلیشن کیا ہے
کبھی آپ نے اس کا کیا ہوا ترجمہ پڑھا تو آپ نے تو قرآن نہ پڑھا، اس کا جس طرح اس نے قرآن سمجھا آپ اس طرح سمجھنے لگے۔ اگر اس نے قرآن سمجھنے میں غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ میرا مطلب سمجھے، ایک مسٹر اے نے عربی جانتا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا، آپ عربی نہیں جانتے، آپ نے اس کی بات کو مان دیا۔ اب جو سچ مچ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ممکن ہے اس آدمی نے غلطی کی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی غلطی کی، آپ اس کو پیچھے چلے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو خود اس کا ترجمہ کرو، خود سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہر انسان اپنی دماغی اور علمی اور روحانی حالت کے حساب سے قرآن شریف کو ہضم کرے گا، مگر کسی اور نے اگر آپ کو ترجمہ سنایا ہے تو وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا پتہ؟ ہو سکتا ہے وہ ترجمہ اس آدمی کے ایمان اور عقل اور علم کے حساب سے آئے۔ اس لیے قرآن کس سے سیکھنا چاہیے؟ قرآن حضرت عمر کے گھر میں نہیں اترا، قرآن حضرت ابو بکر کے گھر پہ نہیں اترا، قرآن حضرت عثمان کے گھر میں نہیں اترا، یہ عشرہ مبشرہ کے لوگوں کے گھر میں نہیں اترا، قرآن تو علی نبی کے گھر میں اترا۔ اور علی نبی جتنا قرآن جانتے ہیں اتنا کوئی اور جان سکتا ہے؟ علی نے اپنے بیٹے حسین کو سکھایا، حسین نے اپنے باپ سے پایا، زین العابدین نے اپنے باپ سے پایا۔ اب حاضر امام جو ہے وہ راسخون فی العلم میں سے ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ ہمارے اندر اولی الامر ہے۔ ایک آپ کو چیز کہوں کہ اللہ کھڑا ہے، میں تصور کرتا ہوں وہ باری تعالیٰ کھڑا ہے، اس کے بازو میں رسول کھڑا ہے، اس کے بازو میں کوئی اور کھڑا ہے۔ رسول کا یہ درجہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب کھڑا ہو سکے، اور وہ جو نبی کے پاس کھڑا ہے اس کا بھی ایسا درجہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ کون ہے وہ؟ بادشاہ، خلیفہ، یزید؟ کیونکہ یزید بھی تو امیر المومنین بن گیا نا، کہ جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی، خانہ کعبہ کو آگ لگائی، اس کو بھی کبھی ہم اولی الامر مانتے ہیں تو بس معاملہ ختم ہو گیا سمجھداری کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اب پھر اس میں ایک نکتہ دیکھو، خدا مومنوں کو کہتا ہے، عام مسلمانوں کو نہیں کہتا۔ قرآن شریف نے اس بات کے لیے تخصیص کی ہے، اے محمد ان عربوں کو کہہ دے تم ایمان لائے ہو، لیکن تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ قرآن شریف اس بات کی گواہی دیتا ہے، اے محمد ان عربوں کو کہو تم نے قبول کیا ہے اسلام کو مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں گیا نہیں۔ تو خدا بھی یہاں یہ تخصیص کرتا ہے مومنوں کی، تمام مسلمین کی نہیں، کیونکہ قرآن نے اس بات کی تخصیص کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کل المسلمین والمسلمات مومنین والمومنات، مومنوں اور مسلمانوں کو اللہ نے جدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، مسلمانوں کو نہیں کہا،
بہت سی آیات کے اندر خدا تعالیٰ نے یا ایھا الناس بھی کہا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا المسلمین کہا ہے، یا ایھا المومنین کہا ہے۔ تو یہ بات، یہ فرمان بھی ان کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے اوپر ایمان رکھا، محمد پہ ایمان رکھا۔ اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اولی الامر کے حکم میں رہو۔ تو وہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کے بازو میں کھڑا ہو سکے، اتنا اس کا درجہ ہونا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں اس چیز کو، ہمیں حدیث میں سے پتہ لگتا ہے کہ اولی الامر علی ہے، اور علی سچ مچ اولی الامر ہے۔ علی سے ہدایت چلی، رسول اکرم کی جو نبوت کے جو کام کاج تھے، حضرت مولانا حسن نبی کے ساتھ یہ نبوت کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے۔ اب ایک اور چیز آپ کو سناؤں۔ حسن حسین دونوں کے لیے رسول اکرم ایک جگہ کہتے ہیں انا من الحسن و حسن منی، دوسری جگہ فرمایا انا من الحسین و حسین منی، میں حسن میں سے ہوں، حسن میرے میں سے ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھے کہ حضور نانا تھے اور ان کی بیٹی میں سے حضرت حسن یا حضرت حسین ہوئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حسین رسول اللہ میں سے ہیں۔ مگر یہ کہنا نبی کا کہ میں حسین میں سے ہوں یا میں حسن میں سے ہوں، تو وہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ تو ان کے فرزندوں میں سے تو نہیں ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اور یہ واقعہ ایسا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ انا من الحسن و حسن منی۔ سوچو کہ اس کی نسل میں سے حسن ہے، لیکن میں حسن میں سے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ نور کی بات ہے کہ میرا اور اس کا نور ایک ہی ہے۔ میرے نور میں سے وہ ہے، وہ جو نور اس میں ہے وہ میں ہوں۔ حسین میرے نور میں سے ہے، لیکن حسین کا جو نور ہے وہ میں ہوں۔ یہ تمام اشارے مومنین کے لیے کافی ہیں، دل کو تقویت دینے کے لیے۔ سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانو۔ رسول اکرم لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ بھئی تم عبادت کرو، صلات کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے، حضرت سلیمان فارسی جیسے، کہ جو نبی کو جا کے پوچھتے تھے کہ یا نبی، یہ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، کیا یہی اسلام ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہے؟ تو رسول کہا کرتے تھے ہے۔ تو یا نبی وہ کیا ہے؟ عام مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے۔ ان کو یہی کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو۔ پھر آگے چل کے کہا کہ جس کے پاس توفیق ہے، پیسے ہے، وہ زکوٰۃ دو۔ تو کیا یہی اسلام تھا؟ اس اسلام کے لیے 23 برس لگے؟ یہ سیکھنے کے لیے نبی کو اتنی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ یہ کہہ کہ تم روزے رکھو اور نماز پڑھو، بس ختم ہو گیا۔ جیسے کہ آج ساری دنیا کے مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، پھر گناہ کرو، بدماشی کرو، زنا کرو، چوری کرو، شراب پیو، تمام قسم کی بدیاں مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں میں نے سب دیکھے۔ میں تمام اسلامی ملکوں میں گیا ہوں، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ گیا ہوں، بڑے بڑے علماؤں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ واللہ خدا کی قسم، تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ کہنے سے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کے اس پاکستان کے اندر مسلمان ملک ہے، خدا نے بخشش دی ہے یہ ملک،
مسلمانوں کو چوریاں ہوتی ہیں، زنا ہوتے ہیں، زنا بالجبر ہوتا ہے، اغوا ہوتے ہیں، سب طرح کے ڈاکے مارے جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا یہ اسلام ہے؟ ساری دنیا کے اندر جتنے بھکاری مسلمانوں میں ہیں کسی قوم میں نہیں. جتنی شراب مسلمان ملکوں میں چلتی ہے وہ شراب بنانے والے بھی اتنی شراب نہیں پیتے. اسلام کدھر ہے؟ کھڑا ہو کے ظاہرہ طور پہ اندر کیا بول رہا ہے کیا پتا. یہی ہے نا کہ ہم کھڑے ہو کے ہاتھ اونچے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مانو کہ کوئی ایک ہندو پھنس گیا، عربستان میں چلا گیا، اب اس کو وہاں مار نہ ڈالے اس لیے وہ کھڑا ہو کے ہاتھ اونچے کرتا ہے اور دل کے اندر رام کی گائتری کرتا ہے اور رکوع کر کے کرشن کو سجدہ کرتا ہے. ہم نے سمجھا واہ واہ یہ تو مسلمان ہے، کیونکہ اس نے دکھاوا ایسا کیا. اندر کیا کر رہا ہے وہ تو خدا جانتا ہے. اے مومنو، ایمان انسان کا دل سے جو ہے وہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر ایک بات ضرور ہے، اگر آپ نے خوشبو لگائی ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. عطر لگا کے آؤ، نزدیک سے آؤ گے تو آپ کے کپڑوں میں سے خوشبو نکلے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اب جو مسلمان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، تو کیا اس خوشبو کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہوگا؟ نظر آئے گا. وہ نیک ہوگا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، بدی نہیں کرے گا، گالیاں نہیں دے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، حیران نہیں کرے گا. اس کے اعمال ظاہر کریں گے کہ یہ مسلمان ہے. یہ ہدایت جاری رہی، یہ ہدایت بند نہیں ہو گئی. رسول اکرم کی وفات کے بعد جو ہدایت تھی وہ جاری رہی. ایک کام حضرت حسین نے لے لیا، دوسرا کام حضرت حسن نے لے لیا. اس طرح ہمارا امامت اور پیری سلسلہ چلا، اور وہ امامت اور پیری سلسلہ چلتے چلتے آج مولانا حضرت امام کے تک پہنچا. ہمارا حضرت امام 50واں پیر ہے رسول اللہ سے لے کے. جو پیری سلسلہ ہے حضرت امام 50ویں پیر ہیں، اور جو امامت کا سلسلہ ہے علی سے لے کے حضرت امام 49ویں امام ہیں. یہ دونوں چیزیں علی نبی کے نور اور ہدایت کی چیزیں آج ہمارے مولانا حضرت امام کے پاس ہیں. میں آپ کو ایک اور بات پوچھوں. کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، 2-4 دن کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، 2-4 مہینے کے بعد پتہ لگے گا، کم از کم اس کی موت کے بعد تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جھوٹا تھا. 1400 برس سے یہ ہمارا مولا اور اس کے باپ دادا اپنی امامت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں. 1400 برس سے کہتے آئے ہیں کہ ہمارے اندر علی نبی کا نور ہے. 1400 برس سے یہ کہتے چلے آتے ہیں کہ میں امامت کے اوپر موجود ہوں. 1400 برس سے اپنی امامت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں. اگر یہ جھوٹے ہوتے استغفر اللہ تو 1400 برس تک جھوٹ چلے؟ 1400 برس تک جھوٹ چلے؟ نہیں چلے دینداروں، نہیں چلے. رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مارا گیا، اور آج تک 32 لوگوں نے امامت اور نبوت کے کھوٹے دعوے کیے، سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ ہرا بھرا یہ جو شجر طیبہ ہے امامت کا، یہ چلا آتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے. قیامت تک یہ سلسلہ چلایا گیا اور چلتا رہے گا. اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، رسول کی حدیثیں دیکھتے ہیں، تو ایک ایسا شخص دنیا کے اندر اسلام میں ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے وہ میں ہوں. اچھا مانو کہ یہ نہیں ہے تو دوسرا لاؤ نا سامنے، پیش کرو کہ بھئی فلانا آدمی ہے،
وہ بھی محمد اور علی کی نسل میں سے دعویٰ کرتا ہے. ابھی آغا خان سمجھ لے گا یا وہ آدمی سمجھ لے گا؟ لاؤ نا ایسا آدمی سامنے. کون ہے؟ 1935 کا ذکر ہے. دلی میں آل پارٹیز مسلمانوں